بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سازش، کوئی حسد اور کوئی برائی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت وہاں بھی فرماتا ہے جہاں اسے خطرے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا، نماز، وضو، والدین کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دی تھی۔ پھر دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت کو اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹال دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایمان، یقین اور اللہ کی رحمت سے بھرپور ایک سبق آموز کہانی۔ اللہ مہربان تو کل مہربان۔ شہر کے ایک کونے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ لوگ اسے صرف ایک کامیاب تاجر کے طور پر نہیں جانتے تھے بلکہ ایک نیک، رحم دل اور اللہ والے انسان کے طور پر پہچانتے تھے۔ احمد کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بڑے بڑے کاروبار، وسیع گھر، گاڑیاں اور عزت، سب کچھ تھا، لیکن اس کے دل میں تکبر کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اکثر امیروں کی محفلوں کی بجائے غریبوں کے درمیان بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ جب بھی کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ مسکرا کر کہتا، یہ سب میرا نہیں، میرے رب کا دیا ہوا ہے، میں تو صرف امانت دار ہوں۔ احمد 5 وقت کا نمازی تھا۔ وہ کبھی بھی نماز قضا نہیں کرتا تھا۔ ایک اور عادت اس کی زندگی کا حصہ تھی جسے وہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، وضو۔ وہ اکثر باوضو رہتا، گھر سے نکلتا تو وضو، کاروبار میں بیٹھتا تو وضو، سوتا تو وضو۔ اس کی والدہ اکثر کہتی، بیٹا اللہ تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ احمد مسکرا کر جواب دیتا، امی، حفاظت میرا رب کرتا ہے، میں تو صرف اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا گھر محبت سے بھرا ہوا تھا۔ بیوی اس کا احترام کرتی تھی، بچے اس سے محبت کرتے تھے اور والدین اس سے راضی تھے۔ ہر جمعے کو وہ سینکڑوں غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا، یتیم بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھاتا، بیواؤں کی مدد کرتا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ 2 رکعت نفل پڑھتا اور اللہ سے کہتا، یا اللہ مجھے عبادت سے غافل نہ کرنا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ کی رحمتیں اس پر برستی رہیں، لیکن جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام کامران تھا۔ وہ احمد کی کامیابی، عزت اور لوگوں میں محبت دیکھ کر جلتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، میں نے بھی محنت کی، پھر لوگ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ جلد ہی حسد نے اس کے دل کو اندھا کر دیا۔ ایک دن ایک بد کردار عامل کے پاس گیا اور بولا، میں احمد کو تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ عامل نے کالے علم کے ذریعے اسے نقصان پہنچانے کا وعدہ کر لیا۔ کئی راتیں اس نے برے اعمال میں گزاری، تعویذ، جادو اور شیطانی عمل کیے گئے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہر بار نقصان احمد تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ ایک رات عامل نے حیرت سے کہا، جس شخص پر تم عمل کروا رہے ہو اس کے گرد حفاظت کا حصار ہے،
کامران غصے میں آ گیا۔ کوئی انسان ناقابل شکست نہیں ہوتا۔ اس نے آخری اور سب سے خطرناک عمل کروانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران احمد حسب معمول فجر سے پہلے اٹھا، وضو کیا، تہجد پڑھی اور روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر کوئی میرے لیے برائی چاہتا ہے تو اسے ہدایت دے، اور اگر ہدایت اس کے نصیب میں نہیں تو مجھے اپنی امان میں رکھ۔ ادھر عامل نے آخری عمل شروع کیا، لیکن جیسے ہی وہ عمل مکمل کرنے لگا، اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ خوف زدہ ہو گیا۔ چند دن بعد اس نے کامران کو بلا کر کہا، میں اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ عامل بولا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا شخص دیکھا ہے کہ ہر کوشش واپس پلٹ جاتی ہے۔ کامران نے بات نہ مانی۔ کچھ عرصے بعد اس کے اپنے کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا۔ جن لوگوں پر وہ بھروسہ کرتا تھا وہی اسے دھوکہ دے گئے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ایک دن مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ احمد وہاں آ گیا۔ احمد نے اسے دیکھا، حال پوچھا اور خاموشی سے اس کی مالی مدد کر دی۔ کامران حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، میں تمہارا دشمن تھا، پھر بھی تم نے میری مدد کر دی۔ احمد مسکرایا، مجھے تمہاری دشمنی سے زیادہ اپنے رب کی رضا عزیز ہے۔ یہ سن کر کامران ٹوٹ گیا۔ اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ کیسے وہ حسد میں اندھا ہو کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، الحمدللہ، جس رب نے مجھے بچایا اسی نے تمہیں ہدایت بھی دے دی۔ اسی دن کامران نے توبہ کر لی۔ لوگوں نے احمد سے پوچھا، آپ ہر مصیبت سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ احمد نے جواب دیا، میں نہیں بچتا، میرا رب بچاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جو پورے شہر میں مشہور ہو گیا، اپنی فکر چھوڑ دو، اپنے رب کی فکر کرو۔ جو رب تمہیں پیدا کر سکتا ہے وہ تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ اور واقعی جس شخص نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت، نماز، وضو، والدین کی خدمت اور مخلوق خدا کی مدد میں گزار دی، اللہ نے اس کی حفاظت وہاں بھی کی جہاں اسے خطرے کا احساس تک نہیں تھا۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کا ہو جاتا ہے، نماز اور وضو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔